الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وہ جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں وہ اب تلاوت بند کر دیں، کیونکہ میں اوپر بیٹھا ہوں، قرآن کریم نیچے. قرآن کریم کا ادب یہی ہے کہ کبھی اس سے اوپر نہ بیٹھے، اور قرآن کریم کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھے. یہاں تک لکھا ہے کہ میں دادا سے سنا، فرمایا کہ اگر خالص قرآن ہے تو اس کے اوپر ترجمے والا قرآن نہ رکھے، کیونکہ ترجمے میں اردو ترجمہ شامل. لوگ قلم رکھ دیتے ہیں، کتابیں رکھ دیتے ہیں اور آئینک اتار کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قرآن کا ادب یہ ہے کہ جتنا انسان اس کا ادب کرتا ہے، پھر یہی قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس کو انسان یاد کرے اور وہ حرفاً اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے، خواہ وہ کتاب 100 صفحے کی کیوں نہ. لیکن قرآن کریم کو اللہ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو 30 پارے. بعض ایسے بچے ہیں جو 6 سال کی عمر میں حافظ بنے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز نے جیل میں ڈالا تو رمضان کا مہینہ آیا، تو اب تراویح کون پڑھائے؟ حافظ تھا نہیں اس میں کوئی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دن میں پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے. 30 دن کے اندر 30 پارے تراویح میں سنا دیے. تو اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے. جب اس کے الفاظ آسان ہیں تو اس کے پڑھ کر عمل کرنا اور آسان ہے. لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کیوں؟ بھائی بڑی بھاری چیز ہے، اللہ کا کلام ہے. اصل چیز ہے ادب. جب تک انسان قرآن سے محبت کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نامراد نہیں فرمائیں گے. امتیاز آ گیا ہے سر، ہماری جگہ تو بھائی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ جیسے کوئی اپنی کتاب لکھے اور دیکھے کہ لوگ اس کا ادب کر رہے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی. اسی طرح اللہ رب العزت کی کتاب یہ تو آسمان سے نازل ہوئی اور لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں. جن پر لائی جا رہی ہے وہ سید الانبیاء ہے. تو اس قرآن کی اہمیت اور عظمت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دفعہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے دے دے جو ہمیں قرآن پڑھائے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے نہ ہاں کہا نہ. وہ اسی بات پر مصر تھا کہ آپ ہمیں کچھ حفاظ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حفاظ دیے. انہوں نے آگے جا کر ان کو گھیر لیا. اس زمانے کے اندر ایک حافظ بھی ہوتا تھا تو اس کی قدر ہوتی تھی. اب تو ہر گلی کے اندر حافظ موجود، تو قتل کر دیا سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک فجر کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی. کیوں؟ حفاظ تھے.
حفظ قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ تھا. اور لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا تو اس کے اندر 1200 صحابہ ایسے تھے کہ جن کا ایمان دوسروں سے زیادہ تھا، لیکن حرمت رسول کے اوپر انہوں نے اپنی جان دی. 13,000 صحابہ شہید ہوئے اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر لیں گے، ہم کیا نہیں کر سکتے. جب روٹی نہیں ملتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کی محنت کرتا ہے، کس لیے کہ پیٹ بھر جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دینا یہ انسان کے لیے ایسا ہے. ایک عالم ہے ہمارے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن جس طرح پرچے تقسیم ہوتے ہیں مسجدوں کے باہر کے بھئی یہ پرچہ ہے، کہا کہ میں نے ایک بچے کو دیے ختم نبوت کا پرچہ دیا. کہا بیٹا نماز کے بعد اس کو مسجد کے دروازے پر بانٹ دینا. تو وہ بچہ 2 دن کے بعد آیا تو میں کہ حضرت مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تو میری ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے. تو بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو کثرت سے ضرور شریف پڑھے. نمبر 2 تقوی سے رہے. انشاءاللہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو عطا فرمائیں گے. ہر مومن کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، خواب میں ہی دیکھوں. تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا جو انسان جتنا ادب کرے گا. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی لاش مدینہ منورہ میں مدفون ہے، جنت البقیع میں. 3 دفعہ کھودی گئی قبر، تینوں دفعہ لاش صحیح سالم تھی. تو حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ان کے گھر پوچھوایا کہ کیا عمل ایسا تھا ان کا کہ قبر کی مٹی نے ان کے جسم کو نہیں کھایا. کہا کوئی ایسا عمل تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ کبھی قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کی طرف پاؤں نہیں کیا. انہوں نے ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو پھر زمین کی مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے جسم ویسے ہی صحیح سلامت رکھا، ورنہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی مل جائے گا، نام بھی نہیں ملے گا. لیکن جس کو اللہ محفوظ رکھے تو اس کو کون بگاڑ سکے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر وزن اعمال ہوگا. وزن اعمال سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ وزن اعمال سے مراد یہ ہے کہ انسان جتنے اخلاص سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اندر اتنا ہی وزن پیدا ہوگا. جب وزن پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگر نیکیاں زیادہ کی تو نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ طیبہ لکھ دو اور اس کو ایک ترازو میں ڈالو ایک حصے میں، اور دنیا و مافیا کی تمام چیزیں دوسرے ترازو میں ڈالو تو کلمہ طیبہ بھاری ہو جائے گا. دیکھنے میں تو ایک صفحہ ہے
لیکن اس کا وزن اتنا ہے کہ پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں یہ چیز انسانی عقل کے ذریعے، جو لوگ دین کو عقل سے سمجھتے ہیں کہ دین عقل سے سمجھ میں آئے، دین وحی کے ذریعے سمجھ آتا ہے۔ دین کامل وہ ہے جو وحی کے ذریعے، اللہ نے عقل کو آگے نہیں رکھا، وحی کو آگے رکھا ہے۔ فرمایا وحی کو جو نازل ہوئی ہے اس کو جو انسان آگے رکھتا ہے اس کے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان اعمال میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم گاڑی میں جا رہے ہو تو لگتا ہے ٹائر میں ہوا کم ہے، پنچر والے کو کہتے ہیں بھائی اس کی ہوا چیک کر لینا۔ اب ہوا نظر نہ آنے والی چیز ہے لیکن وہ ایک لگاتا ہے، کہتا ہے جی 25 ہے، کتنی کرو؟ اگر کوئی انسان اس سے یہ کہے کہ عقل سے سمجھا 25 کیسے ہے اس کے اندر، تو کہے گا یہ آلہ ہے، تو یہ آلہ تو لوہے کا ہے، تو کس طرح سمجھائے گا؟ لیکن انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس نے اگر 25 کہا ہے تو 25 ہی ہے۔ تو جب ایک گاڑی کے ٹائر کی ہوا کو بلا دلیل تسلیم کر رہا ہے انسان، تو دین کو بلا دلیل کیوں نہیں تسلیم کر رہا؟ دین کے معاملے میں کیوں کہتا ہے کہ مجھے دلیل کی ضرورت ہے؟ اصل عاشق وہ ہے جو محبوب کی بات ماننے کے لیے دلیل طلب نہ کرے، اس کو خالی یہی پتہ لگ جائے کہ محبوب نے یہ بات کہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود تھی۔ آج ہمارے اندر محبت کی کمی ہو گئی، جب محبت کی کمی ہو گئی تو پھر انسان راستہ ڈھونڈتا ہے، گناہ کیا اور پھر اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ دلیل چاہیے جناب کہ سود حرام ہے یا نہیں۔ سود حرام ہے، اللہ رب العزت نے سود کو حرام فرمایا، جب حرام فرمایا تو سود حرام ہے۔ اب اس کے لیے دلیل طلب نہ کرے، کہا اس کے ذریعے اگر ہم سود نہ لیں، سودی قرضے نہ لیں تو ہم اپنا کام نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کا کام تو چل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مال میں سے برکت نکال لیں گے۔ یاد رکھے محنت الگ چیز ہے اور برکت الگ چیز ہے۔ محنت ایک انسان دن رات لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے لیکن کچھ بھی کما نہیں پاتا۔ اور برکت کیا چیز ہے کہ ایک انسان محنت کم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور برکت آتی ہے اللہ کے فضل سے۔ جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو اس مال میں برکت ہوگی۔ برکت سے مراد کیا ہے؟ مال قلیل ہوگا، نفع کثیر ہوگا۔ انسان کی جو حاجات ہیں وہ اسی میں ہی پوری ہو جائیں گی۔ پہلے وقت کے لوگ، ان کے پاس ہمارے جیسے مکانات نہیں تھے۔ آج سے 100 سال قبل نہ لوگوں کے پاس ایسے مکان تھے، نہ لوگوں کے پاس ایسی گاڑیاں تھیں، نہ لوگوں کے پاس لیٹنے کے لیے ایسے بستر تھے۔ وہ فطرت سے قریب تھے، زمین پر سوتے تھے۔ آج کوئی انسان اگر تہمت باندھ کر کے آ جائے تو لوگ کیا ہنسنے لگتے، وہ بھائی تم کیا دیہاتی بن گئے۔ نہیں، اس زمانے میں چادریں باندھی جاتی تھی، ایک چادر نیچے باندھی، ایک چادر اوپر سے اوڑھی۔ فطرت سے قریب تھے تو بیماریاں
مشکلات، یہ سب ان سے دور تھی۔ اسی طرح آج کا معاملہ ہے۔ آج انسان کیا سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے وہی چیز شروع کر دی پرانی، تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو خوش نہ کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اصل چیز یہی ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ قبول فرمائیں گے، اور اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو پھر اہل دنیا کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ فرمایا کہ ایک بڑے ہندو کی یہاں شادی تھی، اس نے لوگوں کو خوب کھانا کھلایا، تو میں دنیا کو خوش کرنے کا نتیجہ دیکھوں، اس نے خوب کھانا کھلایا اور بعد میں تین اشرفیاں سونے کی بھی دی۔ کہا جو دعوت میں آئے گا اس کو، ہاں گجراتیوں کو جلدی سمجھ میں آئے گا، تو 3 اشرفی سونے کی دی، اور خود گیا ایک درخت پر، راستے میں چڑھ کر بیٹھ گیا کہ سنو لوگ میری تعریف کریں گے۔ تو میں جو گزرتا تھا وہ کہتا تھا کیسا بخیل آدمی ہے، چاہے تو 50 بھی دے سکتا تھا، 3 ہی دے کر گزارا کیا۔ اس نے جب 2-4 سے سنا تو بھاگا گیا، کہا بھائی بند کرو اشرفیاں، کیوں میں اپنی اشرفی کو ضائع کروں؟ ان میں سے کسی نے بھی میری تعریف نہیں کرنی، مجھ میں نقص ہی نکالنا ہے۔ تو انسان دنیا کے نقص کو برداشت نہیں کرتا، آخرت کے نقصان کو کہتا ہے حضرت ہماری طبیعت نہیں تھی، ہمارا مزاج نہیں تھا، ہم سے نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، محبت کی کمی ہے، اللہ سے تعلق کی کمی ہے۔ جب تعلق ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے، یہاں تک کہ اچانک زلزلہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، فرمایا اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ پہاڑ، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں مسلمانوں پہ غربت تھی، تو ایک کھجور کا درخت کاٹ کر رکھا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس درخت کو نکالا جائے اور اس کی جگہ کوئی عصا رکھا جائے۔ تو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ، حالانکہ بے جان ہے، درخت بے جان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت رو رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، فرمایا کیوں روتا ہے؟ میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، اب تو میری جگہ عصا آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کو مسجد سے نہ نکالو، اس درخت کو مجھ سے محبت۔ کیوں؟ بعض چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے اور بعض چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ دیکھو جب گدھا چلائے یا کتا بھونکے تو اعوذ باللہ پڑھو، اس کو فرشتے نظر آتے، اور رات کو جب مرغ آواز دے تو فرمایا اس کو بد دعا مت دو، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو نظر نہیں آتے ملائکہ، لیکن
بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان سے چھپا کر کے رکھی ہیں، پر میں اگر اس کا بدل ہے تو سامنے لاؤ. اپنی عقل کے اوپر اتنا وہ نہ کرو کہ ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرے گی جب ہم مانیں گے. نہیں، جیسا اللہ نے فرما دیا وہ حق و سچ ہے. تو لکھا ہے کہ وجہ کیا بنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا عمل کتنا ہے اور یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے. کس لیے؟ تاکہ دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہاں پر عدل نہیں ہوا، یہاں تو کسی کو سفارش سے جنت میں بھیج دیا گیا، اور ہماری سفارش ہوتی تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے. عادل یہ ہے. جیسے بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، پھر ایک عالم کے پاس گیا، کہا حضرت میرے 100 قتل معاف ہوں گے؟ تو میں اللہ 1000 پہ بھی معاف کرنے پر قادر ہوں. لیکن یہاں نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں جا، تو نیکوں کی بستی میں جا کر اللہ سے معافی مانگ، اللہ تیرے 100 قتل معاف کر دے گا. وہ چلا اور راستے میں اس کو موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی پہنچ گئے. عارف سر اٹھا کے سنو. سڑک پر سر اٹھا کر چلتا ہے انسان، مسجد میں سر جھکا کر کے بیٹھتا. مومن کا سر کبھی جھکتا نہیں ہے. تو جہنم کے فرشتوں نے کہا اس کو ہمیں لے جانا ہے، اس نے توبہ نہیں کی. جنت کے فرشتوں نے کہا ارادہ تو کیا تھا. کہا چلو اللہ سے فیصلہ کرائے. اللہ کے پاس گئے، فرمایا اللہ وہ بندہ جو توبہ کے لیے نکلا تھا توبہ نہیں کی، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کو ناپو. اگر نیکوں کی بستی قریب ہے تو جنت میں بھیج دو، اور اہل دوزخ کی زمین قریب ہے تو دوزخ میں بھیج دو. فرشتے آ کر پیمائش کرنے لگے تو حکم الہی ہوا کہ اے گناہگاروں کی بستی تو اس سے دور ہو جا، تبعدی، بعد اختیار کر. اور جو نیکوں کی بستی تھی اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تقربی، تو قریب ہو جا. تو ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ یہ کیا معاملہ تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حافظ الحدیث ہے، اور حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو 1,00,000 احادیث بمے سند کے یاد ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں پیمائش کروا رہے ہیں اور یہاں پر زمین کو حکم دے رہے ہیں. تو پھر خود ہی فرمایا فضلاً فی صورت عدل، فرمایا کہ عدل کا تقاضا تھا پیمائش ہو، اور فضل کا تقاضا تھا بندہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا. اب زمین کو دور کرنا گناہگاروں کی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. جب پیمائش کی گئی تو نیکوں کی بستی قریب نکلی، اللہ نے جنت کے اندر بھیج دی. تو دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ گناہگاروں کی بستی میں بھی موجود تھا، وہاں بھی معاف کر سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ نے وہاں حکم کیوں دیا نیکوں کی بستی میں جاؤ؟ تاکہ تمہیں نیک لوگوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کی اللہ کتنی قدر کرتا ہے. 100 قتل کا مجرم اللہ اس کو وہاں معاف کر. حالانکہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، خواہ گناہگاروں کی بستی ہو خواہ نیکوں کی بستی ہو.
لیکن حکم اسی لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں اس کو شامل کرنا چاہتے تھے. تو اللہ میزان عدل جب قائم کریں گے تو اس میں انسان کو اپنی ایک ایک نیکی اس کو نظر آئے گی، اور ایک ایک گناہ جو اس نے کیا اور انسان بھول گیا اس کو وہ بھی نظر آئے گا. اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی صرف. اللہ فرمائیں گے جا ایک نیکی لے کر. اس وقت جو عالم ہوگا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم سور پھونکا جائے گا، فرمایا قبریں کھل جائیں گی اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اٹھ کر ایسے دائیں بائیں دیکھیں گے کہ اللہ ہم کس طرف ہیں. فرمایا جس طرف لوگ بھاگ رہے ہوں گے میدان عرفات کی طرف، وہ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب سور پھونکا جائے گا تو قبریں، دنیا کب سے قائم ہے، ایک ہی قبر میں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں، اور قبر میں کتنے لوگ موجود ہیں. اس کے بعد جب نکلیں گے تو وہ حیران ہوں گے کہ اللہ یہ کیا ہوا. لیکن اس وقت خوف کا عالم ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنے جسم کے بارے میں بھی خبر نہیں ہوگی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا خوف کی وجہ سے. اور جب سور پھونکا جائے گا، لکھا ہے کہ عورت جو حاملہ ہوگی اس سے بچہ گر جائے گا. اس وقت اتنا خوف ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے سور پھونکا جا رہا ہے. تو اللہ اس کو حکم دیں گے جا ایک نیکی لے کر آ. اب قیامت کے دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. تو کہے گا ایک نیکی دے دے. تو ہے کون؟ میں آپ کی اولاد. کا آج اولاد کچھ نہیں ہے جو تھی دنیا میں تھی. یہاں تک کہ وہ شخص چلے گا، دیکھے گا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ جا کر پوچھے گا بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہے گا تو وہی شخص ہے جو ایک نیکی ڈھونڈ رہا ہے. کہتا ہاں. کہے گا کہ یار میرے پاس تو زندگی میں صرف ایک ہی نیکی ہے، تو وہ نیکی لے لے، میں کیا کروں گا؟ تجھے ایک نیکی کی وجہ سے روکا گیا اور میں نے پوری زندگی کے اندر کی ہی ایک ہی نیکی ہے، چل تیرا کام ہو جائے گا. وہ شخص نیکی لے کے بھاگے گا اللہ کے پاس، عرش کے سامنے پہنچے گا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے نیکی لے آیا؟ وہ کہہ گئے اللہ نیکی لے آیا. اللہ پوچھیں گے کس نے دی؟ کہ اللہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کی ہی ایک ہی نیکی ہے. اللہ فرمائیں گے اس کو بلا کر لا. بلایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ تو کہ اللہ ایک نیکی کم ہونے پر آپ جنت نہیں بھیج رہے تھے اور میرے پاس تو تھی ہی ایک ہی نیکی، تو میں نے کہا چلو اس کا بھلا ہو جائے یہ جنت میں جائے. اللہ فرمائیں گے کیا تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا تھا؟ تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا تھا؟ اللہ حکم دیں گے جاؤ تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کے اندر تنگی نہیں ہے. اس کی رحمت وسعت رحمتی علی کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں نوازتے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سی اے کیے ہوئے
تو کیا کرتے؟ گھوم رہے ہیں کہ ہمیں کہیں ملازمت مل جائے، نہیں مل رہے، ڈاکٹر بن چکے ہیں، سب کچھ بن چکے ہیں، لیکن نہیں مل رہا کچھ بھی، تو آخر بیچارے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے کہ یار کچھ تو ملے گا، کوئی دکان کھول لی، پڑھے لکھے تو دکان کھول لی، بولنا جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، گاہک کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اوپر پہنچا دیں گے، کیونکہ رزق کو اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ اور فضل کیا چیز ہے؟ فضل کسی غریب پر بھی بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کے اندر کفار لائے گئے تو قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ قیدی ہے۔ دنیا میں قیدی کا انجام آج کل کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کو نہ کھانا دو نہ پینا، بس پٹائی پہ پٹائی۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، اس کا جو حق ہے اس کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ان قیدیوں کو لے جائے اور اپنے گھر پر کھانا کھلائے اور سلائے، پھر میرے پاس لے کر کے آئے۔ ایک صحابی تھے، ان کو گھر کا حال معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ ایک قیدی میں لے جاتا ہوں۔ لے گئے قیدی کو، دیکھیں اسلام کو لوگ کہتے ہیں بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ قیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ قیدی کو گھر لے جاؤ۔ صحابی گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی کا ہے صرف۔ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، کیسے اس کو اپنے دروازے سے خالی بھیج دوں؟ کہا ایک طریقہ ہے کہ آج تو اور میں بھوکے رہ جاتے، تو جب میں کھانا لگا دوں گی، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جب میں کھانا لگا دوں گی تو میں جب پیچھے ہٹوں گی تو چراغ بجھا دوں گی، تو اس کو کہنا کہ بھائی چلو کھانا شروع کرو، اور تو منہ سے صرف آواز نکالنا اور وہ کھاتا رہے گا۔ یہی کیا، خود نہیں کھایا، جنگی قیدی کو کھلایا۔ صبح جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات کو کیا عمل کیا؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں رسول اللہ کھانے کے لیے گھر میں ایک ہی آدمی کا تھا، تو میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہے جو مہمان بن کر کے آیا ہے، لہذا ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی مغفرت کر۔ تو یہ اس زمانے میں تھا کہ قیدی بھی اگر لائے جاتا تو اس زمانے اصل ہمارا مزاج تبدیل کر دیا گیا، مزاج تبدیل ہے۔ جب مزاج تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر انسان کو صاف چیزیں نظر نہیں آتی، انسان کو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا خود ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے۔ حق دیکھتا ہے لیکن نہیں تسلیم کرتا، اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، فرمایا منافقین کے بارے میں، فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی سورت نازل ہوتی
تو منافقین پوچھتے تھے ایکم زادت هذه ایمانا، اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے ان کے قلوب کے اندر ان سے پوچھو کہ اس آیت کے اترنے سے ان کے دل کے اندر کیا روحانیت پیدا ہوئی ہے۔ اور منافق تو منافق تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہیں تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور جب کفار میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ارے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر کے آئے۔ اللہ نے فرمایا تم مذاق نہیں کر رہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ تم نے جس نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس نبی کو تم نے کیا کہا؟ تم سمجھتے یہ نبی عام ہے، اس کو ہم نے سید المرسلین بنا کر کے بھیجا۔ تو اس وقت بھی لوگ یہ پوچھتے تھے کہ قرآن سے کس کے اندر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی ہے، اب لوگ قرآن کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سن رہے ہیں؟ اب حال یہ کہ قرآن امام تراویح پڑھا رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا لوگ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ شامل ہوئے اور رکوع کے اندر چلے گئے۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن سے محبت کی کمی ہے، ورنہ خالی اگر یہی سوچ کر کھڑا ہوتا کہ جو مسجد میں کھڑا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو بیٹھتا۔ جب انسان کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے، کسی منسٹر سے، کسی وزیر اعظم سے، تو وہاں کیا ہے؟ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر ادھر کوئی حرکت نہ کرے، تو انسان کیا ہے؟ سیدھا چلتا رہتا۔ حالانکہ وہاں باغات ہیں، پھول ہیں، اور انسان کی طبیعت اس طرح مائل ہوتی ہے، لیکن کس خوف سے نہیں دیکھتا کہ یار یہاں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کیمرہ تو بند ہو سکتا ہے، میں نے یہاں تمہارے 2 فرشتے بٹھائے گئے جو تمہاری ہر نیکی کو دیکھ رہے ہیں، ہر برائی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ گناہ کرنے والا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا فرشتہ لکھنا جاتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے۔ میرے عزیزو، گناہ نہ ہونا یہ تو انسان سے دور ہے، لیکن گناہ ہو گیا پھر معافی مانگ لی، یہ انسانیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ ہوگا، اس لیے تو اللہ تعالی نے استغفار کا حکم نازل فرمایا۔ گناہ ہوگا، اس کے بعد تم رو گے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے کتنی نعمتیں آپ کی استعمال کی، کتنی نعمتوں سے آپ نے مجھے نوازا۔ سلیم الاعضاء ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، جن کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، انسان ان سے جا کر کے پوچھے میاں ہاتھ اٹھانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تب وہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے یار یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ تو آج تو ہمیں فری میں ملا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے، وزن اٹھا رہے، لیکن جب اس میں سے قوت چھن جاتی ہے تب انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں فری کے اندر یہ چیز، دنیا کے اندر اگر کوئی حکومت کوئی فیسلٹیز دیتی ہے کسی کو تو احسان جتلاتی ہے، دیکھو ہم نے تمہارے آرام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تو اگر اپنے جسم کا حساب لگا تو کروڑوں روپے تو تیرے اندر موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھی ہم بھائی غریب ہیں، ہم گردہ بیچ دیں گے۔ کتنے کا بکتا ہے؟ لاکھوں میں جا کر ایک گردہ بکتا ہے،
اور پھر بھی انسان دونوں گردے نکلوا دے تو بھی زیادہ تیز نہیں چل سکتا، زندگی گزر سکتی۔ تو اللہ نے 15-20 لاکھ تو صرف ادھر سائڈ میں رکھے ہوئے، آنکھ کتنے کی ہوگی، دل کتنے کا ہوگا، لیکن کوئی انسان دیتا ہے؟ جس کے پاس پیسے اس کو کہو بھائی گردہ دے دو، بھائی تمہارے بھائی کو لگانا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو ہے لیکن میں کیوں گردہ دوں اس کو؟ تو انسان جب تک نعمت ہوتی ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، میاں مولانا حضرت گنگوئی ہوتے تو پھر ہم ان کی صحبت میں جاتے، حضرت تھانوی ہوتے ہم ان کی صحبت میں جاتے، حضرت نانوتوی ہوتے ہم ان کی صحبت میں جاتے، حضرت مدنی ہوتے ہم ان کی صحبت میں جاتے۔ آج کے علماء کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی صحبت کے اندر جائیں؟ لیکن دادا فرماتے تھے جب بیمار ہو جاتا ہے تو گلی کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو 30 روپے 40 روپے کے اندر دوا دے دیتا ہے۔ انسان یہ نہیں کہتا کہ دہلی کے قبرستان سے جب تک حکیم اجمل خان اٹھ کر نہیں آئے گا میں اپنی نبض کسی کو دکھاؤں گا ہی نہیں۔ انسان کیا کہتا ہے، بھئی ہمارے زمانے میں بس یہی ڈاکٹر ہے جو جسم بھی کاٹتے ہیں جیب بھی کاٹتے ہیں، پھر بھی ان کا علاج کرانا ہے۔ تو فرمایا دین کے لیے بھی یہی ہے کہ اس زمانے کے جو اہل علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق عطا فرمایا ہے، تو میں ان کی صحبت کے اندر جا کر کے بیٹھوں۔ ان کی صحبت سے کیا ہوگا، تمہارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، نماز کے اندر اس کو خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر جب انسان نیت باندھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری دنیا کے وہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں جو کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ ایک امام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی، عشاء 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھائی۔ اس نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھائی۔ تو ایک تاجر اٹھا، اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں 3 پڑھائی ہے۔ میں کہا کیسے؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا تھا، آج 3 کا کیا، چوتھی پہ آپ نے حساب ہی نہیں کرنے دیا مجھے۔ تو آج ہمارا عمل یہ ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، سر بھی کھجا رہے ہیں، ہم پنکھا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں مسجد بھی دیکھنی ہے۔ نہیں، انسان یہ سوچے کھڑا کس کے سامنے۔ عظمت یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والے عظمت دل کے اندر کس طرح لاتے ہیں، اس طرح کہ تم کھڑے کس کے سامنے ہو۔ جب بچے کو سکھایا جائے بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہونا تو عظمت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو انسان کے سامنے جب باپ آتا ہے تو بچہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، جب اس کے دل میں یہ چیز جم گئی، اور یہ جمانے سے جمتی ہے، یاد رکھیں، جب یہ چیز دل کے اندر جم گئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس انسان کے دل میں کوئی خیال آئے گا؟ وہ دنیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا میں اللہ رب العزت مالک الملوک کے سامنے کھڑا ہوں، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، جو مجھے کھانے کے لیے دے رہا ہے، جو مجھے پینے کے لیے دے رہا ہے، جس نے میری زبان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ اگر کڑوی چیز کھاؤ تو میری زبان میرے دماغ کو بتلاتی ہے یہ چیز کڑوی ہے، اور جب میٹھی چیز کھاؤ تو پھر زبان بتاتی ہے دماغ کو یہ چیز میٹھی ہے، اس کو چھوڑ دے تجھے شوگر ہے، تو مت کھا، اس سے دور ہو جا۔ تو اللہ، وہ اللہ جس نے یہ مادہ زبان کے اندر رکھا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب پیش ہوگا تو اللہ رب العزت پھر حساب و کتاب لیں گے۔ بہت سے بندے ایسے ہوں گے، ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے،
تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے گناہ کتنے ہیں؟ او یا اللہ بہت، میں جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کیا تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا؟ اوکے اللہ میرا عمل ایسا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا عمل تو ایسا ہے، میرا فضل ایسا ہے کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، اور بندہ اللہ سے ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے ایک ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پرواہ اس کی ہوتی ہے جس کا خزانہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات جب غیر محدود ہے تو اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہے۔ ساری دنیا کو بھی اللہ اگر معاف کر دے، کفار کو بھی معاف کر دے، تو بھی اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہوگی، اور سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے تو بھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں اے عائشہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ سید الانبیاء ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب اللہ کے فضل سے جا رہے، جن کا اگر کوئی انسان دادا فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ کہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، یا ہے قابل قبول؟ ایک انسان ساری زندگی کیا کہتا رہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہیں کہتا، ایمان قبول ہوگا؟ فرمایا میں نے جو نبی بھیجا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ بھی کہو۔ جب تک تم یہ نہیں کہتے اس وقت تک تمہارا دین کامل نہیں ہوتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے فضل سے جنت کے اندر جاؤں گا۔ تو پھر ہم اور آپ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہماری اتنی عبادتیں، اتنی نیکیاں، اتنے صدقات، کتنے ہزاروں غریبوں کو ہم نے کھانا کھلایا، فلاں جگہ اتنا خرچ کیا، اللہ رب العزت چاہے سارا مٹی میں مل جائے، دل میں ایک ذرہ برابر یہ آ گیا کہ ریا اور دکھاوا آیا، سب ختم۔ پھر انسان کی دو حالات ہیں، ایک تو مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک خلوت میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجمع میں بیٹھا ہے، تسبیح چل رہی ہے، سر نیچے کیا ہوا، خلوت کے اندر جاتا ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا۔ اللہ اپنی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے کہ جلوت ہو یا خلوت ہو اللہ تو موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت کے دن ایسے بندے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو وزن ہوگا، نیکیاں ہوں گی، اللہ اس کو پھونک مار کر اڑا دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ اتنی نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ فرماتے تھے تو مجمع میں نیک بنتا تھا، جب خلوت میں ہوتا تھا تو گناہ کرتا تھا۔ آج ایسا ہی ہے، آج انسان کیا چاہتا ہے کہ میں خلوت کے اندر رہوں، مجھے کوئی نہ دیکھے۔ اللہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو ان کی خلوت اور جلوت دونوں اللہ والی ہے، تو تمہاری اور خلوت اور جلوت بھی ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خلوت اور جلوت دونوں کو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے اندر شامل فرمائے۔ اصل وزن اعمال
پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا حضرت تھانوی سے؟ فرمایا حضرت شاعر نے کہا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت جو صاحب علم ہے صاحب عمل ہے، ان کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. فرمایا حضرت مجھے لگتا ہے شاعر نے زیادہ نہیں کہا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. فرمایا مفتی صاحب اگر میں ہوتا تو میں شعر کو اس طرح پڑھتا، ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا. اگر تو 1,00,000 سال تک بھی اگر عبادت کرتا رہے تو اس عبادت کے اندر ریا آ سکتا ہے، لیکن شیخ کی صحبت میں رہ کر عبادت کرے گا تو پھر شیخ سمجھ جاتا ہے یہ عبادت کس لیے کر رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. وہی روک ٹوک شروع ہوگی. دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کتنی سی تھی، چھوٹی سی خانقاہ تھی، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، لیکن ان چھوٹے کمروں سے اتنے بڑے لوگ نکلے کہ دنیا آج ان کو جانتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج دنیا ان کے نام کو ادب سے کیوں لیتی ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت کے حوالے کر دیے کہ حضرت آپ جیسے چاہیں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ بیعت ہونے کے لیے گئے. حضرت فرمایا مولانا 3 شرطوں کے ساتھ بیعت کروں گا. 3 شرطوں کے ساتھ. آج تو کوئی مولوی کہہ دے نا کہ ایک شرط لگاتا ہوں پھر بیعت کروں گا، وہ کہے گا چل برابر برابر والا مولوی وہ مجھ سے تیرے سے زیادہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. حضرت 3 شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ صحہ ستہ دوبارہ پڑھ کر آؤ. تم نے غیر مقلدین سے پڑھی، دوبارہ پڑھو. نمبر 2 40 خطوط اصلاحی مجھے لکھو کہ حضرت میرے اندر یہ خرابی ہے. دیکھو جب تک مریض ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا مجھے پیچش لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بریانی کھاؤ، دبا کے کھاؤ. جس دن بتا دے گا وہ اس دن کہے گا خبردار بریانی کے قریب گیا. تو یہ صرف سابودانہ کھانا ہے بس. تو میں 40 خطوط لکھو مجھے. نمبر 3 تو میں اپنی بیوی سے لکھوا کر کے لا کہ یہ مولوی مجھے کبھی تنگ نہیں کرتا. حضرت گنگوئی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، دورہ دوبارہ پڑھا، 40 خطوط لکھے. پھر بیوی کے پاس آئے، تو لکھ دے کہ میں تجھے تنگ نہیں کرتا. پھر حضرت نے بیعت فرمائی. طلب دیکھی کہ طلب کتنی ہے. دادا فرماتے تھے بس یہ جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک انسان نے پوچھا بازار میں جا کر کہ میاں ہلدی کی قیمت کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے سائل کو جواب دیا، اس نے کہا جس کا جتنا درد ہے اس کی قیمت اتنی ہے. کہتے ہلدی لگاؤ، اگر تمہیں چوٹ لگ گئی ہلدی لگاؤ صحیح ہو جاؤ گے. تو میں جس کو جتنی بڑی چوٹ لگی ہوتی ہے اتنی قیمت دے کر ہلدی خریدتا. تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی اپنی ساری حرام آرزویں قربان کر کے اللہ کی رحمت کو خرید لیتا. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال کے اندر اللہ وزن پیدا فرمائے اور نیک اور صالحین میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ اللہ نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے دعاؤں کی درخواست ہے میرے گھر والے سب 100% اللہ والے ہو جائے، اللہ جسمانی اور روحانی. بھائی اتنے لمبے پرچہ نہ بھیجا کریں،
اللہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا میری بھابھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اہل و عیال کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی جان مال صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ عبد الرحمن کا حفظ عافیت سے مکمل کروائے، اللہ اس کو حافظ بعمل بنائے، آمین۔ گھریلو معاملات کے لیے دعا فرما دیں، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور عافیت دارین عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جتنے لوگوں نے پرچے دیے اور جنہوں نے پرچے نہیں دیے، اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اللہ جتنی مشکلات ہیں، اللہ اگر آپ کی ذات ہمارے ساتھ شامل حال ہے تو دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں جو ختم نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ جتنا بھی دنیا کا مال ہو اور آپ کی رحمت ساتھ نہ ہو، اللہ اس مشکل کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کو شامل حال فرما دیجئے، ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا فرما دیجئے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھا۔ اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ہمیں شامل کر جن کو آپ نے گمراہ کہا، جن کو آپ نے فساق و فجار بتایا، اللہ ہمیں ان سے دور فرما، نیک و صالحین کی صحبت ہمیں عطا فرما، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، میری بیٹی بھی بیمار ہے، اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے سب کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ غیب سے انتظام فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ کسی مشکل میں مبتلا ہے، یا اللہ انہوں نے پرچے دیے یا نہ دیے، اللہ تو سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہمیں 100% اللہ والا بنا دے، اللہ 100% اللہ والا بنا دے، اللہ نیک و صالح بنا دے، اللہ نیک و صالح بنا دے، اللہ نیک و صالح بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔